بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے سامنے مختلف معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام.org کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ چونکہ یہ آڈیو میں خود ساری وضاحت موجود ہے، اس لیے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو غور سے دیکھیں۔ اس میں جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کا تعارف کروایا گیا ہے، اس کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آئیے تعارف دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، میں آج جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org کا مختصر تعارف کرواؤں گا، اور اس کے علاوہ جو جماعت احمدیہ نے مختلف معلوماتی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، اور جو جماعت احمدیہ کی آفیشیل چینل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی ویب سائٹ ہے، اس کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ www.alislam.org ویب سائٹ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پاکستان میں اس کو کھولنے کی کوشش کریں تو یہ آپ سے نہ کھلے، کیونکہ انہوں نے ہماری جس طرح کتابوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ ان کو حق سے دور رکھا جا سکے، اسی طرح انہوں نے جماعت احمدیہ کی ویب سائٹس کے اوپر بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ پاکستان میں ان کو لوگ نہ دے سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے ملکوں میں بھی یہ پابندی ہو۔ اگر کسی دوست کو یہ ویب سائٹ کھولنے میں مسئلہ ہو تو مجھے اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس ہیں اس میں بتا دے، یا اگر وہ کھول ہی نہیں سکتا تو بتائے گا کیسے، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو دوسرے جو ہیں ڈیلی موشن وغیرہ پر بھی اپلوڈ کر دوں۔ اور اگر کوئی یوٹیوب دیکھ سکے اور یہ ویب سائٹ نہ کھول سکے تو وہ مجھے بتا دے، میں اس کو طریقہ بتا دوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہم سیریز کے طور پر بنائیں گے، اور اس کی مزید ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے جس میں اس کا مزید تعارف ہوگا۔ یہ اوپر جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ پہ لوگو لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے دی آفیشیل ویب سائٹ آف احمدیہ مسلم کمیونٹی۔ یہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ دوسرے جو فرقے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، جیسا کہ بریلوی ہیں، دیوبندی، وہابی اور شیعہ، ان کی کوئی آفیشیل ویب سائٹ ڈھونڈوں، لیکن میں ناکام رہا ہوں۔ میں نے بعض ایسی ویب سائٹس ڈھونڈی ہیں جو لگتا ہے کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہیں، لیکن اس کی بھی شیورٹی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا یہ جو کوئی بھی ایسا فرقہ جیسے سنی کہلانے والے یا دیوبندی، کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جس کا ایک امام ہو، اور نہ ہی ان کا کوئی نظام ہے۔ تو اس لیے شاید وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب ان کی کوئی کتاب جو ہے وہ ان کو دکھائی جائے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے ہی نہیں۔ تو ان سے پوچھیں جناب آپ کی آفیشیل ویب سائٹ کون سی ہے جس سے آپ کی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کی جا سکے، تو وہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ چلیں، بہرحال آگے یہ ادھر پیغام لکھا ہوا ہے مسلمز ہو بلیو ان دی مسایا، کہ احمدیوں کا تعارف لکھا ہوا ہے مختصر کہ احمدی کون ہوتا ہے۔ احمدی مسلمان وہ ہے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ اوپر دیکھیں کہ آپ یہ ٹائٹل اس کا ہے لگا ہوا، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت دکھائی جا رہی ہے۔ یہ والی جو جگہ ہے یہ بدلتی رہتی ہے، اس میں مختلف اوقات میں مختلف چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہی ہے۔ اس کے اگر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ بہت کام کی چیز ہے، یہ جو سرچ والی جگہ ہے، اگر آپ اس پہ آئیں تو آپ بے شک یہ دیکھیں، بے شک آپ اردو میں اس میں لکھیں یا انگلش میں، جو بھی چیز آپ نے سرچ کرنی ہو ویب سائٹ کے اوپر، اگر آپ ایک دفعہ پھر چکے ہیں تو شاید آپ کو اس کا اندازہ ہو، اگر نہیں تو یہ بہت بہت زیادہ اس میں علمی مواد پڑا ہوا ہے جو جماعت احمدیہ
کہ لوگوں کی یعنی احمدیوں کی مدد کے لیے بھی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہے، اور غیر احمدی جو ہیں یا جو عیسائی ہیں جو دوسرے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت سارا مواد موجود ہے جس کو پڑھ کر وہ حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے جو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی بھی چیز ہو، تو وہ آپ یہاں لکھ کے تو اس کو سرچ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ فرض کریں اس میں لکھتے ہیں روحانی خزائن، روحانی خزائن، اس طرح لکھ کے آپ سرچ کریں گے، سوری یہ میرا اس طرح روحانی خزائن اس کو سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے روحانی خزائن کے 23 والیومز کی لسٹ آ گئی ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ اس طرح لسٹ بن جاتی ہے۔ یہ تو ایک جنرل فکرہ تھا، یہ ویب سے سرچ ہے۔ اگر آپ امیجز سے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے امیجز سلیکٹ کریں گے تو امیجز میں سے سرچ ہو جائے گی۔ یہ روحانی خزائن تھا۔ اس کے علاوہ آپ کوئی فکرہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ لکھیں، یا کوئی بھی اس طرح۔ آپ اگر کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو اس کو آپ اللہ لکھ کے سرچ کریں گے تو یہ اللہ کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس میں سے سرچ کر کے لے آئے گا۔ تو یہ بہت ہی ایک فائدہ مند اس کی فیچر ہے ویب سائٹ کے اوپر، جس میں سے آپ کچھ بھی آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے رائٹ سائڈ پہ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں مختلف ایک مینیو بنا ہوا ہے جس کی مختلف آپشنز ہیں، اور اس کے اندر یہ سب سے پہلی آپشن ہے انٹرنیشنل۔ یہ بھی بہت کام کی ہے۔ یہ دنیا کی تقریباً تمام مشہور زبانوں کے اندر اس ویب سائٹ کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو کوئی دوسری زبان والا ہے، مثلا کوئی ترکش ہے، کوئی ازبک ہے، کوئی سویڈش ہے، رشین ہے، کوئی بھی اس طرح کا آپ کا دوست ہو، پاکستان میں تو مشکل ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو۔ اگر باہر کے ملکوں میں آپ رہتے ہیں یا کسی بھی ملک میں آپ ہیں، آپ رشیا میں ہیں، رشین جانتے ہیں، آپ رشین دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں یا کسی طرح بھی، تو آپ ان میں سے دیکھیں البانین، بنگلہ، بوسنین، بلگیرین، چائنیز، کرواسین، دینش، فرینچ، جرمن، تقریباً دنیا کی ہر مشہور زبان کے اندر آپ اس ویب سائٹ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ انگلش نہیں پڑھ سکتے، اردو نہیں پڑھ سکتے، تو وہ اپنی زبان کے اندر اس ویب سائٹ میں موجود معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے یہ ہے اسلام کا سیکشن۔ یہ اب میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں تھوڑا مختصر ہی تعارف کرواؤں گا اس کا، انشاءاللہ تفصیلی تعارف بھی آنے والی اقساط میں کروایا جائے گا۔ یہ اب مختلف لنکس ہیں۔ یہ آسک اسلام، اسلام فریکوینٹلی آسک کویسچنز، اباؤٹ احمدیت، یہ احمدیت کا مختصر تعارف ہے جس میں دیا گیا ہے۔ پریس ریلیزز جو جماعت کرتی ہے وہ ادھر دی گئی ہیں۔ اگر آپ قرآن کے اندر سے سرچ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ اس سیکشن کے اندر ہولی قرآن کے اندر ہے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، جو احادیث کی کتب ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، یا احادیث سے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ ساری اس سیکشن میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتب ہیں وہ ان کا مجموعہ جو ہے وہ روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں چھپ بھی چکا ہے، کمپیوٹرائز بھی، اور ادھر بھی وہ موجود ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا مختصر آپ کو ایک نئی ونڈو میں کھول کے تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ روحانی خزائن جو اس میں سیکشن دیا گیا ہے اس کا مختصر تعارف میں کروا جاؤں کہ یہ دیکھیں یہ روحانی خزائن کا سیکشن ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مجموعہ ہے، اس کا نام روحانی خزائن رکھا گیا ہے۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مضبون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ تو یہ ریڈ آن لائن ود سرچ اویلیبل ان انگلش اینڈ اردو، کہ یہ اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں، آپ کے بچے اگر فرض کریں اردو مشکل ہے ان کے لیے پڑھنی، یا آپ کا کوئی دوست ہے انگلش میں پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو بہت ساری کتب ہیں جو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں۔ میرا خیال ہے شاید مکمل ہو چکی ہے، یہ بہت زیادہ تفصیل سے میں ابھی فی الحال نہیں جانتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کافی ساری کتابیں جو ہیں وہ دنیا کی مختلف لینگویجز میں، زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ یہ اب اس کے دو طرح، یہ جماعت احمدیہ نے اس کو ویب سائٹ پر دو طرح رکھا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایف کی صورت میں ہے کہ آپ فائل کھولتے ہیں، وہ پی ڈی ایف فائل کی صورت میں آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، اس کو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں،
یہ جس طرح اوپر لکھا ہے ڈاؤن لوڈ پی ڈی ایف فائلز، تو اس میں یہ پی ڈی ایف فائلز ہیں. اگر میں آپ کو ایک کھول کے بھی دکھا دوں تو یہ اگر کلک کریں گے تو یہ یا تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی یا یہ اس طرح پی ڈی ایف فائل کی صورت میں کھل جائے گی. یہ روحانی خزائن کی پہلی جلد میں نے کھولی ہے، تو یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف فائل ہے، یہ پی ڈی ایف فائل کے طور پر کھل گئی ہے. اس کو آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں یا اس کو رائٹ کلک کر کے یہاں سے سیو ایز پہ کلک کریں تو یہ آپ سیو بھی کر سکتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر اس کو آن لائن اس میں سرچ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک فقرہ ہے جو آپ نے کہیں پڑھا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ جناب یہ میں کہاں ہے روحانی خزائن ساری پڑھنی پڑے گی، یا اگر حوالہ دیا ہوا ہے وہ ڈھونڈنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو آپ اس سیکشن کے اندر جائیں. اور اس سیکشن کے اندر بھی یہ کتابیں ویسے اس طرح دی ہوئی ہیں، آپ دیکھ کے بھی کتاب میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ بہت زیادہ تفصیل میں بعد میں انشاءاللہ میں اس کی بناؤں گا پوری. تو اس میں آسانی یہ ہے کہ یہاں آپ کوئی فقرہ لکھیں، جیسا کہ میں اس میں اردو میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. وہ بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کو بتا دوں گا کہ اردو میں کیسے لکھنا ہے. تو یہ فرض کریں اس میں ہے جی مباہلہ لفظ ہے یا کوئی لفظ ہے مباہلہ، ٹھیک ہے جی. یہ مباہلہ لفظ لکھ کے آپ نے ڈھونڈیے پر کلک کرنا ہے. تو یہ روحانی خزائن کی جو ہیں 23 جلدیں، اس کے اندر جہاں جہاں بھی یہ مباہلہ لفظ استعمال ہوا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ادھر یہ مباہلہ لفظ ہے اور یہ خود ہی وہ سرچ کر کے لے آیا ہے. اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ اس پیج پر بھی لے جائے گا جس کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ وہ لے آیا ہے جس کے اندر یہ مباہلہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ اس کا ایک اور ویو ہے. اب ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں. یہ آپ تقریباً آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کی کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے. یہ آپ مختصر تعارف ہی میں نے کروایا ہے، اس کا تفصیلی تعارف میں بعد میں کرواؤں گا. یہ تھی روحانی خزائن ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب. اس کے علاوہ جو کتب ہیں جماعت احمدیہ کی بے شمار کتب جو ہیں اس لائبریری سیکشن میں پڑی ہوئی ہیں، جس میں مختلف زبانوں کے اندر کتابیں ہیں، جس میں اردو کے اندر بھی کتب موجود ہیں. اس کو آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اس کا مزید تفصیلی تعارف میں بعد میں کرواؤں گا. اس کے بعد یہ نیچے 3 سیکشن ہیں. دی نیڈ فار دی امام، یہ انگلش کے اندر تھوڑی وضاحتیں ہیں، تھوڑی معلومات ہیں کہ امام کی ضرورت کیا ہے. یہ امن کا رستہ جو ہے وہ کیا ہے، پاتھ وے ٹو پیس، فرائیڈے سرمن. یہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے جو جمعہ کے خطبات ہیں وہ یہاں پڑھے ہوتے ہیں. یہ ریسنٹ فرائیڈے سرمن جو اس پچھلے جمعے کو جو خطبہ ہوا تھا وہ یہاں پڑھا ہے، اور یہ آرکیو ہے. یہ سارے کے سارے جو جمعہ کے خطبات ہو چکے ہیں ان کے بارے میں ہے. یہاں ایک ٹکر چل رہا ہے جہاں مختلف انفارمیشنز یا موجودہ خبریں وغیرہ ادھر چلتی رہتی ہیں. خلیفہ سکسیسرشپ ٹو پرافرہڈ، یہ خلافت کے بارے میں تھوڑی تفصیل یہاں اس سیکشن میں بتائی ہے. دی گرینڈ پروفیسر آف دی ایکلپسز، یہ امام مہدی کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسوب ہے، یا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے جو منسوب ہے ایک پیش گوئی، اور قرآن میں بھی جو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اس پیش گوئی کے بارے میں تفصیلات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ آگے مزید سیکشن ہیں لیفٹ سائڈ پہ جس میں اسلام کے متعلق معلومات دی گئی ہیں. جماعت احمدیہ کی جو ہے وہ تھوڑا تعارف کروایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ دی گئی ہے. زیادہ تر یہ انفارمیشن ادھر انگلش میں دی گئی ہے. جو دوست انگلش پڑھ سکتے ہیں یا اپنے غیر احمدی دوستوں کو یا غیر مسلم دوستوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ یہاں ریفر کر سکتے ہیں یا یہاں سے دکھا سکتے ہیں اور اپنا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اپنا علم بھی بڑھا سکتے ہیں. یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کے بارے میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات ہیں. یہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بارے میں یہاں معلومات ہیں. اور یہ مختلف آرٹیکلز ہیں عقیدہ کے متعلق، آرٹیکلز آف فیتھ، یونٹی آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور ہیز اینجلز اور فرشتوں کے بارے میں، بکس کتابوں کے بارے میں، پروفٹس انبیاء کے بارے میں، دی لاسٹ ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن کے بارے میں، جو ہے نا وہ تقدیر وغیرہ کے بارے میں، یہ جو عقائد ہیں ان کے متعلق یہاں تفصیلات ہیں. اور یہ آگے 5 پلرز ہیں یعنی کہ اسلام کے 5 جو ستون ہیں ان کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے. اس میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزے ہیں،
زکوٰۃ ہے اور حج ہے، ان سب کے بارے میں جو جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں، جو اسلام کے حقیقی جو عقائد ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو ٹاپکس ہیں وہ دیے گئے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل کے اندر، جہاد اور دہشت گردی جو ہے اس کے متعلق، اور عورتوں کا جو اسلام کے اندر مقام ہے اس کے متعلق، اور یہاں نماز کے متعلق جو ہے، اور یہاں آپ مزید اس طرح کے مزید ٹاپک اگر پڑھنا چاہیں تو یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں بھی اسی طرح جس طرح لیفٹ سائڈ پہ ہے، رائٹ سائڈ پہ بھی اسی طرح سلیکٹڈ ٹاپک ہیں، جیسے خلافت ہے، ختم نبوت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جو کہا گیا ہے، اس کی جو اصل اسلامی تشریح ہے وہ یہاں کی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واپس آنا ہے اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور جو خلافت علی منہاج النبوت قائم ہونی تھی اس کی جو حقائق ہیں وہ یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں ہے بیعت کے کنڈیشنز آف انیشیشن، میرا خیال ہے بیعت کے جو ہیں وہ یہاں شرائط بیان کی گئی ہیں، اور یہاں یہ دیکھیں یہ رائٹ سائڈ پہ بھی ایک کالم بنا ہوا ہے جس کے اندر مختلف انفارمیشن آ رہی ہے۔ یہ جلسہ سالانہ جو ہے اینول کنونشنز جو جلسہ سالانہ ہوتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، جیسے یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ گھانا کا ہے، یہ قادیان کا ہے، یہ اس کی انفارمیشن ہے، یہ نیچے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے جس کی میں تعارف علیحدہ کرواؤں گا، جو جماعت احمدیہ کی مزید ویب سائٹس ہیں ان کا، اس کا لنک دیا گیا ہے۔ آل اسلام نیوز لیٹر کو اگر سبسکرائب کرنا چاہیں، یہ اس میں بھی بہت زیادہ معلوماتی انفارمیشن ہوتی ہے، معلوماتی ہے یہ جو ہے نیوز لیٹر، بہت زیادہ معلومات اس میں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سبسکرائب کریں، اور یہ پھر آپ کو ای میل کے اوپر آپ کا مل جایا کرے گا، یا اگر آپ اس کے اندر جائیں تو آپ کو وہ جو نیوز لیٹر جو پچھلے گزر چکے ہیں اس کا آپ کو جو ہے وہ سارے کا سارا لائبریری کے طور پر مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا آن لائن پڑھ سکتے ہیں، اور جو سبسکرائب بھی اس کو کر سکتے ہیں، پھر ہر دفعہ جب یہ نیوز لیٹر جماعت احمدیہ ایشو کرتی ہے تو وہ آپ کو مل جایا کرے گا۔ یہاں قرآن کی ٹرانسلیشنز ہیں مختلف، یہ ہولی قرآن کا سیکشن ہے، یہاں قرآن کے اندر سے اگر آپ کچھ سرچ کرنا چاہیں تو یہاں کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی یہ بھی مفید چیز ہے، جیسے قرآن کے اندر اللہ کا لفظ فرض کریں کہاں کہاں آیا ہے، یہاں سے سرچ کریں گے تو وہ سرچ میں چلا جائے گا، اس سارے کا تفصیلی جو ہے وہ پروگرام جو ویڈیو بعد میں بنائی جائے گی۔ نیچے جو قرآن کی ٹرانسلیشن آپ کس لینگویج میں چاہتے ہیں، یہ تقریباً دنیا کی تمام مشہور جو لینگویجز ہیں ان کے اندر یہ ٹرانسلیشن جو ہیں یہاں دی گئی ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ البانین زبان کے اندر بنگلہ، بوسنین، چائنیز، ڈینش، انگلش کے بھی دو تین مختلف لوگوں کے کمنٹریز کے ساتھ بھی ہے اور کمنٹری کے بغیر بھی ہے، فرینچ، گریک، ہندی، جاپانیز، کشمیری، منی پوری، بہت سی ایسی زبانوں کے اندر جو دنیا کی مشہور زبانیں ہیں ان کے اندر جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے وہ بھی یہاں دیا گیا ہے۔ اب یہاں وہی علیہ السلام لائبریری کا ہے، بکس، آرٹیکلز، یہاں کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، مختلف قسم کے جو آرٹیکل لکھے گئے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، پیریوڈیکلز، ملٹی میڈیا، یعنی کہ اس میں ویڈیو اور آڈیو سیکشن بھی ہے، بہت بہت تفصیلی، بہت ہی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ کو ضرور اس پہ جانا چاہیے اور سرچ کرنا چاہیے، اپنے دوستوں کو بھی یہ دکھانی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ ویب سائٹ کیا ہے، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ بہت ہی کام کی چیز ہے، بہت محنت جماعت نے اس پر کی ہے، جو آپ کی معلومات کے لیے اور غیر احمدی دوستوں کو اور جو غیر مسلم ہیں ان کو انفارمیشن یا معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ سارا ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پھر فرائیڈے سرمن کا آ گیا ہے، جو جمعہ ہوتا ہے اس میں سے ریسنٹ فرائیڈے سرمن جو ابھی جمعہ ہوا ہے اس کا جو خطبہ ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا، اور یہاں آرکیو ہے 1899 سے لے کر 2017 تک کے سارے تقریباً جو خطبات ہیں جمعوں کے وہ یہاں دیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر یہ دیکھیں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، اس کا بھی علیحدہ ایک تعارف بنایا جائے گا کہ جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ہے وہ بھی آن لائن تقریباً ہر حالت میں آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ اس کو بھی لازمی دیکھیں۔ تو یہ راہ ہدا پروگرام کا اس وقت ٹکر چل رہا ہے، اس وقت نو آن یعنی کہ اس وقت وہ یہ پروگرام راہ ہدا وہاں چل رہا ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے۔
تو اس کے اوپر یہ اب سیکشن رہ گیا ہے، یہ اوپر میں تعارف کروایا تھا، نیچے بھی ہو گیا ہے، باقی سارے کا بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دو سیکشن ہیں لائبریری میں۔ اگر آپ اردو پہ کلک کریں گے تو آپ اردو لائبریری میں چلے جائیں گے، اگر عربیہ پہ کلک کریں گے تو آپ عربی لائبریری میں چلے جائیں گے یا عربی سیکشن میں چلے جائیں گے۔ مختصر سا میں یہ ایک چھوٹا سا آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس پہ کلک کیا ہے اردو والے سیکشن پہ، اس میں بھی سرچ ہے، اس میں بھی یہ دیکھیں سرچ والی آپشن بہت کام کی ہے۔ جب بھی آپ اگر جلدی جلدی کوئی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں یا اگر سرچ کر کے آپ کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو جلدی سے ڈھونڈنے کے لیے یہاں تلاش کریں میں کلک کریں اور یہاں اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو میں یہاں ڈیٹا کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ اوپر پیغام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہاں ٹکر چل رہا ہے جس میں وہ مزید ویب سائٹ کے اندر ڈالی گئی مزید بکس کی مشہوری آتی رہتی ہے۔ اور یہاں یہ دیکھیں قرآن مجید، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح مختلف سیکشن بنے ہیں، سارے کا سارا یہ اردو میں ہے۔ یہاں یہ طریقہ بھی لکھا ہے کہ اردو نستعلیق فونٹ آپ نے کس طرح انسٹال کرنا ہے، اس سے یہ جو لفظ جو ہیں لمبے لمبے تھوڑے لکھے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو اس طرح کے نظر آنے لگ جائیں گے جس طرح کا یہ ٹائٹل ہے۔ اس پہ بھی بعد میں ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ یہ میں نے بس آپ کو دکھایا ہے کہ یہ اردو سیکشن میں اگر کلک کریں تو آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں اس میں اذان، نماز، الفضل، اردو نظمیں، وال پیپر، اسلامی وال پیپر، ایپلیکیشنز اور میڈیا لائبریری یعنی ویڈیو اور آڈیو سیکشن، فوٹو گیلری جس میں آپ کو تصویریں مل سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ پہلے پیج کا ایک تعارف ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ سب سے آخر پہ بھی میں آپ دکھا دوں، یہ کانٹیکٹ کا سیکشن ہے، یہ مینیو ہے چھوٹا سا نیچے بھی بنا ہوا۔ یہ سائٹ میپ ہے جس میں پوری کی پوری ویب سائٹ کے اوپر جو لنکس دیے گئے ہیں ان کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ایک ہوتا ہے ویو جس کے اندر سے آپ مختلف سمجھ سکتے ہیں کہ پوری ویب سائٹ کی سیٹ اپ کس طرح ہے۔ یہ ایفیلیٹڈ ویب سائٹس ہیں جماعت احمدیہ کی، جو اس کے علاوہ ویب سائٹس ہیں ان کی ایک لسٹ یہاں دی گئی ہے، اس پہ کلک کریں تو آپ یہاں آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، یہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پائے جانے والی جماعت احمدیہ کی جو ان کے ملکوں کی ویب سائٹ ہیں ان کے لنک یہاں دیے گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آسٹریلیا، بنگلہ دیش، بیلجیم، جو بھی یہ دیکھیں یہ ملک دنیا کے تقریباً تمام مشہور ملک جو ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ ویب سائٹس ہیں، ان پر بھی آپ جا کے یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں لینگویج اسپیسیفک ویب سائٹس آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ آگزیلری یہاں دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لیفٹ سائڈ پہ الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مختلف ویب سائٹس ہیں، اس میں خلیفہ آف اسلام، آسک اسلام، اسلام کے متعلق مختلف سوالات کے جوابات، مسلمز فار پیس، جو جماعت احمدیہ دنیا میں اسلام کو امن کے مذہب کے طور پر پیش کر رہی ہے، اس کی ساری تفصیلات یہاں ہوتی ہیں۔ یہ ریویو آف ریلیجنز ایک رسالہ ہے جو نکلتا ہے انگلش زبان میں، اسلام کا اور جماعت احمدیہ کا تعارف جو ہے دنیا میں پیش کرنے کے لیے یہ رسالہ ہے۔ لو فار آل ایٹریڈ فار نان، یہ جو محبت کا اور امن کا پیغام ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے وہ یہاں دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے متعلق مختلف پوچھے گئے سوالوں کا جواب یہاں دیا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں نے بہت دیر سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ وہ مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو چاہے جس مذہب کا بھی ہو عیسائیت کا کورس کرواتے ہیں۔ تو یہ جماعت احمدیہ نے، صرف جماعت احمدیہ اس طرح کے کورس کروانا شروع کیا ہے کہ وہ بھی اسلام کے متعلق دنیا کے ہر مذہب، ہر فرقہ کے بندے کو اسلام کا کورس کرواتے ہیں۔ وایا احمدیہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں احمدیت کے متعلق انفارمیشن دی گئی ہے۔ یہ فضل عمر فاؤنڈیشن کی ہے، اسلام احمدیہ، ان سب کو ضرور چیک کریں، ضرور چیک کریں، یہ بہت محنت سے جماعت نے بنائی ہوئی ہیں اور یہ آپ کی، آپ کے بچوں کی، دوستوں کو، سب کو آپ کو چاہیے کہ یہ انفارمیشن پہنچائیں کہ یہ اس طرح کی ویب سائٹس موجود ہیں۔ پہلے ان سب ویب سائٹس کو خود کھولیں، ان کو دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ میں بھی مزید انشاءاللہ ویڈیوز بناتا رہوں گا جس میں میں مزید اس کا تعارف کرواتا رہوں۔ یہ اسلام احمدیہ، یہ بھی احمدیت کے تعارف کے لیے مختلف طرح سے بنائی ہوئی ویب سائٹ ہے۔ یہ جلسہ سالانہ کی ویب سائٹ ہے جناب، کہ اس کے اوپر آپ جلسہ سالانہ میں ہونے والے مختلف پروگراموں کو، پچھلے پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں، آنے والے جلسہ سالانہ کی تاریخوں کو دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں مختلف ملکوں میں کس وقت کون سا کب جلسہ سالانہ ہو رہا ہے اس کی انفارمیشن جہاں موجود ہوتی ہے۔ یہ مسلم سن رائز، یہ بھی ایک اخبار ہے جو یورپی ملکوں کے اندر اور امریکہ، کینیڈا وغیرہ کے اندر اسلام پھیلانے کے لیے جو ہے وہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی ویب سائٹ ہے۔ یہ اگر آپ کلک کریں تو آپ یہاں اس طرح آ جائیں گے، مسلم
MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی ویب سائٹ پر. یہ MTA کی ویب سائٹ ہے. یہ مختصر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ پرانے پروگرام MTA پر جتنے بھی چلے ہوئے ہیں، نظمیں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ علیحدہ علیحدہ یہاں ساری دی گئی ہیں. اور یہاں اگر آپ لائیو سٹریم پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں لائیو سٹریم یہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں اشاعت السنہ. پھر عیسائی پادریوں کی اگر مثال لی جائے، مثال کے طور پر پادری پروگرام لگا ہوا ہے ابھی یہ راہ ہدا. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ یہاں اگر آپ اس پر ٹی وی پر نہیں دیکھ سکتے، آپ کمپیوٹر پر دیکھ لیں یا اپنی ٹیبلٹ میں یا جس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کو دیکھیں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں تعارف کروائیں. یہ پین افریقہ احمدیہ مسلم ایسوسیشن UK ہے. یہ پرسیکیوشن آف احمدیہ، جو غیر احمدی مسلمانوں کی طرف سے جو جماعت احمدیہ کے مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہوتی ہے، ان پر ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں مختلف قسم کا منفی پراپگنڈا کر کے لوگوں کو نفرت دلائی جاتی ہے اور احمدی مسلمانوں کے خلاف اکسایا جاتا ہے، اس کی ساری انفارمیشن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ وقف نو کی ویب سائٹ ہے. یہ سن 1974 میں جو ساری پروسیڈنگز ہوئی تھیں، جو سارے واقعات ہوئے، اس کی جو جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ساری اس ویب سائٹ کے اوپر جماعت احمدیہ نے دی ہوئی ہے. یہ آسک احمدیہ بھی وہی ہے، جماعت احمدیہ کے متعلق انفارمیشن. یہ ہے جی اسلام احمدیہ ویب سائٹ ہے. فرانکوفون فرینچ ویب ٹی وی فرانس کے لوگوں کے لیے ہے. یہ آہوبان، یہ ایک سوشل میڈیا ہب ہے بنگالی امریکن مسلمانوں کی طرف سے. یہ موازنہ مذاہب جو ہے، مختلف مذاہب کے متعلق اگر انفارمیشن آپ کو چاہیے تو اس ویب سائٹ پر ضرور لنک کریں. اگر آپ فرض کریں اس میں نہیں بھی انٹرسٹڈ، پھر بھی آپ ان ویب سائٹس کو سرچ کریں تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو بتا سکیں کہ یہ والی ویب سائٹ ہے جی، یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں. بلکہ خود بھی آپ یہ ساری ویب سائٹ دیکھیں، ان کو ہر وقت دیکھتے رہیں، یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. یہ بہت کام آپ کے آ سکتی ہیں. یہ آگے طاہر فاؤنڈیشن ہے، اس کو میں اب کلوز کر دوں گا، یہ افیلیٹڈ ویب سائٹ والی کو. اور یہ تقریباً اس پہلے پیج کا جو جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ ہے الاسلام، اس کا پہلے پیج کا تعارف میں نے کروا دیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی جو ویڈیوز میں بناتا رہوں گا اس میں مزید آپ کو یہ جو تعارف ہے وہ میں کرواتا رہوں گا. تو آج اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جتنی بھی اس میں انفارمیشن دی گئی ہے، اس میں اگر مزید آپ کو کچھ پوچھنا ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اگر یہ ویب سائٹ کسی کے پاس نہ چل رہی ہو اور وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے تو وہ کمنٹس میں یا کسی طریقے سے بھی رابطہ کر سکتا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کو ایسا طریقہ بتا دوں کہ جس سے یہ ویڈیو یہ ویب سائٹ ان کے ملک میں بھی چلائی جا سکتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا.